صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا شخصیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی قبل، اور بعض روایات کے الفاظ ہیں اللہ رب العزت نے زمین کے اندر مخلوقات میں سے سب انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، سب انسانوں کے دلوں کو چیک کیا، ان میں سے جو سب سے اعلیٰ اور افضل دل تھا، اس دل کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا، یعنی میرے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کائنات کے اندر، مخلوقات کے اندر، انبیاء کے دلوں کے بعد جو سب سے افضل دل اللہ تعالیٰ نے چنے، دیکھے، جانچے، پرکھے، ان دلوں کو اعلیٰ اور افضل پایا تو کیا کیا؟ کسی کو میرا سسرالی رشتہ دار بنا دیا، کسی کو داماد بنا دیا، کسی کو اعزاء و اقارب بنا دیا، اور باقی سب کو میرے صحابہ بنا دیا۔ کائنات کے اور نبی کے سارے صحابہ حجۃ الوداع تک، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے سے لے کر کئی سال کی قربت رکھی ہو، جو ادنا درجے کا صحابی ہے، مراد کم تر درجہ نہیں، مراد یہ ہے جس نے سب سے کم نبی کریم کی صحبت حاصل کی ہے، اس صحابی کا بھی درجہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں یوں بیان فرما دیا۔ یہ جو 1,24,000 سے لے کر 40,000 تک صحابہ ہیں، 1,40,000 تک جو متعدد تاریخی روایات سے ملتے ہیں، ان سب کا درجہ قرآن پاک میں کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سارے کے سارے اللہ کے نزدیک جنتی ہیں۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ سارے کے سارے جنتی کیوں ہیں؟ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی امتیاز کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ حالت ایمان میں میرا دیدار کیا، ان آنکھوں کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ سارے کے سارے جنتی ہو گئے، لیکن ان میں سے بھی افضل وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا، ان میں سے بھی افضل وہ ہیں جو 1400 بیعت رضوان میں شامل ہوئے، ان میں سے بھی افضل وہ ہیں جو 313 بدری ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا، جو جی چاہے مرضی کرتے رہو، جتنے گناہ چاہے مرضی کرتے رہو، تمہارے گناہ لکھے ہی نہیں جانے۔ اسی پر بس ہے نہیں، ان میں سے بھی، ان 313 میں سے بھی 20، 30، 50 ایسے ہیں جن کو متعین کر کے رسول اللہ نے کہا یہ شخص جنتی ہے۔ ان 20، 30، 50 میں سے 10 مبشرہ ایسے ہیں جن کو ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ رسول اللہ نے ایک ہی مجلس میں 10 کے 10 کا نام لے کے کہا، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر، یہ 10۔ اور ان 10 میں سے بھی افضل وہ 4 ہیں جن کے سروں پہ خلافت راشدہ کا تاج نبی کریم نے نہیں رکھا، اللہ رب العزت نے رکھا۔ اور ان میں سے جو سب سے افضل ہیں
اکیلے ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 مرتبہ، اگر محدثین کی احادیث جمع کی جائیں تو 27 مرتبہ اکیلے ابو بکر کو رسول اللہ نے کہا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر تو جنتی ہے، 27 مرتبہ۔ اور قربان جائیں امام بخاری کی فقاہت پر، امام بخاری ابو بکر کی شان میں، اور یہ جو حدیث ہے نا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اس حدیث کو کیسی عمدہ مناسبت سے بخاری شریف میں کتنی مرتبہ لے کے آئے ہیں؟ 27 مرتبہ، کہ 27 مرتبہ جنت کی بشارت ملی۔ یہ حدیث بھی امام بخاری 27 مرتبہ بخاری شریف میں لے کے آئے، اور ہر دفعہ حدیث کا باب مختلف باندھا، ہر مرتبہ فضیلت کا باب مختلف باندھا۔ کیا باب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سارے صحابہ جنتی، پھر اعلیٰ، پھر افضل، پھر عشرہ مبشرہ، پھر ابو بکر، اور یہ ابو بکر وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ کہے ہیں نا کہ مرو ابا بکر، یہ کب کے ہیں؟ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تب کے، کب کے؟ جب رسول اللہ زندہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں، میرے مصلی کے اوپر اگر کوئی نماز پڑھا سکتا ہے، امامت کرا سکتا ہے، مرو ابا بکر، ابو بکر کروا سکتا ہے، ابو بکر کو میری زندگی میں میرے مصلی پہ کھڑا کر دیا جائے۔ آپ لوگ کہانیاں سنتے ہیں، اور آج کل تو کہانیاں چل رہی ہیں بعد میں۔ کون سے بعد میں؟ جی رسول اللہ چلے گئے تھے معاذ اللہ، سارے صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے معاذ اللہ، بعد میں خلیفہ بنایا گیا، بعد میں امام بنایا گیا۔ آؤ دنیا کی تمام حدیث کی کتابیں تمہاری ہو ہماری ہو، اس بات کے اوپر اجماع ہے رسول اللہ کی زندگی کے اندر ابو بکر نے 17 نمازیں رسول اللہ کے مصلی پہ پڑھائی ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اب بات کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں، خود کہہ رہی ہیں میں نے رسول اللہ کو کہا ابو بکر تو بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں، بڑے خشیت الہی والے ہیں، آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے رونا شروع کر جائیں گے، روتے رہیں گے، نماز کیسے پڑھائی جائے گی؟ حضرت عمر کو کھڑا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 27 مرتبہ امام بخاری حدیث لے کے آئے ہیں، ہر مرتبہ مختلف باب باندھا ہے، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں مرو ابا بکر، کرو ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا۔ امی عائشہ کہہ رہی ہیں کیسے کرے؟ رونے والے ہیں۔ رسول اللہ کے منہ سے الفاظ نکلے تو کیا نکلے؟ یاد کر لیجئے، یعب اللہ والمؤمنون، یعب اللہ والمؤمنون، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اکیلا نہیں کہہ رہا کہ ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کر، بلکہ آسمان سے رب کا حکم آ رہا ہے کہ اللہ بھی میرے مصلی کے اوپر ابو بکر کے علاوہ کسی کو منظور نہیں کرے گا۔ یعب اللہ، صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، گلی گلی نگر نگر، جس کا چرچا فرش پر علامہ شامل ضعیف ہے۔ یا اب اللہ والمؤمنون، اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کی امامت کو قبول نہیں کرتا، اور مومن بھی کسی کی امامت کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر امام بخاری حدیث لے آئے، بار بار کیوں لے کے آئے؟ یہ الفاظ وجوہات ہیں، مقامات ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ بار بار کہا بھی، اور کئی مقامات کے اوپر بھی کہا۔ سن لیجئے، ایک کہانی یہ بھی بنائی ہوئی ہے بڑی لمبی چوڑی جناب۔ حضرت عمر حضرت عمر بیماری کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
مجھے کاغذ لا کے دیجئے، مجھے قلم لا کے دیجئے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، یہ بڑی جھوٹ کی لمبی چوڑی ایک داستان بنائی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھ کے دینا چاہتے تھے، اور وہ کیا لکھ کے دینا چاہتے تھے؟ لکھ کے یہ دینا چاہتے تھے کہ خلیفہ رسول حضرت علی ہوں گے۔ یہ حدیث میں کہاں پہ آیا؟ یہ حدیث کی کس کتاب میں آیا؟ جو آپ کے دماغ میں ہے وہ آپ نے حدیث میں من گڑت طویلات کر کے کھڑا کر دیا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، یہ جو آج آپ معاشرے میں صحابہ کے اوپر تبرہ دیکھ رہے ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کے آپ اور میں مجرم ہیں کہ ہم نے جہلمی اور جہالوی جیسے مردودوں کی گفتگو کو سنا۔ صحابہ پہ حملہ آور ہوتے ہوتے پہلے آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ امیر معاویہ کا، کس کا ہے؟ ابو سفیان کا، کس کا ہے؟ بنو امیہ کا۔ یہ معاملہ اگر صرف حضرت امیر معاویہ کا، ابو سفیان کا، بنو امیہ کا ہوتا، ایمانداری سے بتلائیے، تو ابو بکر و عمر و عثمان کے اوپر تبرہ کیوں کیا جاتا؟ امی عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ کے اوپر تبرہ کیوں کیا جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ بنو امیہ سے نہیں ہے، مسئلہ سارے صحابہ سے ہے۔ نام آپ کو اور مجھے ورگلانے کے لیے ان کے فرنٹ مین، ان کے سہولت کار جہلمی کی شکل میں، جہالوی کی شکل میں حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کی جائے تاکہ صحابیت کا مقام آپ کی نظروں میں گرا دیا جائے، پھر وہ حضرت عثمان کے بارے میں بکواس کی جائے، صحابیت کا مقام گر جائے۔ اس میں اور آپ ذمہ دار ہیں۔ ہم نے ان کو اہل سنت کا عالم سمجھا، دونوں رافضیوں کے فرنٹ مین ہیں۔ ایک گزر گیا اور ایک آج تک بیٹھ کے صحابہ کے بارے میں جھوٹی روایات، من گڑت تعویلات اور تشریحات کرتا رہتا ہے۔ سنیے واقعہ کرتاس۔ حضرت عمر سے کہا تھا، حضرت عمر نے لا کے نہیں تھا دیا، معاذ اللہ۔ یاد رکھو حضرت عمر کی موافقت میں قرآن پاک کی 21 سے زائد آیتیں محدثین نے بیان کیے، 21 سے زائد مقامات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں جو حضرت عمر نے کہا وہی اللہ نے نازل کر دیا۔ آپ کو پتا ہوگا بدر کے قیدیوں کے بارے میں، پردے کے بارے میں، مقام ابراہیم کے بارے میں بعین۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاغذ اور قلم مانگا، حضرت عمر نے کہا رسول اللہ کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں، ان کو اذیت مت دی جائے، ان کو تکلیف مت دی جائے، اور ان کو اس عالم میں تنگ مت کیا جائے، چھوڑ دیجئے۔ اب بات یہاں پہ اگر ہوتی اور رسول اللہ دنیا سے چلے جاتے تب بھی یہ الزام جھوٹا تھا۔ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو، صحابہ کو گواہ بنا کے ایک بات کہی ہے، کیا میں دین پورا دے کے جا رہا ہوں کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دین کی تبلیغ کر کے گئے ہیں یا نہیں؟ اگر کاغذ قلم نہیں تھا دیا گیا، رسول اللہ تبلیغ معاذ اللہ کوئی بات چھپا کر بتائے بغیر دنیا سے چلے گئے، بالفرض اگر اس دن بھی دنیا سے چلے جاتے تب بھی الزام جھوٹا تھا۔ لیکن اس کے بعد رسول اللہ 3 دن زندہ رہے۔ اگر لکھوانا ہوتا تو بعد میں لکھوانا دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا رسول اللہ نے حضرت عمر کی رائے سے موافقت کی، اور سنیے حضرت عمر کی رائے سے نہ صرف موافقت کی بلکہ جو لکھوانا چاہتے تھے وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ لکھوانا یہ چاہتے تھے کہ عائشہ بلا لاؤ اپنے بھائی کو تاکہ میں لکھ دوں۔ کیا ابو بکر کی خلافت کو پھر کیا کہا؟ پھر کہا یا اب اللہ والمؤمنون، لیکن مجھے لکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے کہ اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے؟ لکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اور میرے بھائیوں یہ فلسفہ، یہ مغالطہ دور کر لیجئے کہ بعد میں بنے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مصلے پہ کھڑا کیا، اپنی زندگی میں تم نے اس کو نہیں مانا تو لکھ کے دے جاتے، تم نے مان لینا تھا۔ اپنی زندگی میں کھڑا کیا۔ ایک عورت آئی رسول اللہ سے آ کے پوچھا
کہ میں اگلے برس آؤں اور اگر آپ کو موجود نہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اگلے برس آئے اور میں موجود نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس چلی آئی۔ پیچھے کیا بات رہ گئی؟ وہ ابو بکر کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سن سن کر کہ زکوٰۃ دینے والے کو اس جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا، نماز پڑھنے والے کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، ایک ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ ابو بکر آپ وہی ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے صرف وضو کے بعد والی دعا کر دیں، انشاءاللہ حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے، جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ اور میرے بھائیوں، اس ہستی اور اس شخصیت کے بارے میں کوئی ملعون بدبخت اٹھے، فتوے لگائے، اور فتوے بھی چھوٹے نہ لگائے، کبھی ایمان کے اوپر حملہ کرے، کبھی ان کی ذات کے اوپر حملہ کرے، بس کر دے کبھی ان کی ذات کے بارے میں حملہ کرے، کبھی ان کے ایمان کے بارے میں حملہ کرے، اس شخصیت کے بارے میں کہ جو اکیلا جنتی نہیں، اکیلا صحابی نہیں، جائیے تاریخ اٹھا لیجئے، واحد صحابی ہیں کہ جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ اور بتائیے کون سا صحابی ہے؟ ابو بکر کا والد صحابی، ابو بکر صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، 4 نسلیں، اور کس شخصیت کی ہیں جو صحابیت کے شرف سے پیروار ہو۔ آپ اس شخصیت کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا ہوتا، ان کو رسول اللہ کی رشتہ داریاں پسند نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ نے اپنی ایک بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح تو بنو ہاشم میں کیا تھا، لیکن باقی 3 بیٹیوں میں سے 2 کا نکاح عثمان سے کیا، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنو امیہ سے۔ ایک کا نکاح ابو العاص سے کیا، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنو امیہ سے۔ رسول اللہ کی 3 بیٹیوں کی شادی بنو امیہ میں ہوئی، ایک کی بنو ہاشم میں ہوئی، انہوں نے لڑائیاں بنائی ہوئی۔ آگے چلیے، حضرت عمر کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، بکواس کہ ٹانگ ماری تھی، دروازہ توڑ دیا تھا، ٹانگ ماری تھی، معاذ اللہ حمل گر گیا تھا۔ ایمانداری سے بتلائیے، کوئی بندہ قاتل ہو، کوئی بندہ ظالم ہو، آپ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے؟ اور ایک شیر خدا ہو، عمر اس کے پاس آئے، اے علی، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دماد بنایا، آپ کو اہل بیت میں شامل کیا، میں عمر کی خواہش ہے آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی مجھ سے کر دے، میں بھی اہل بیت میں شامل ہو جاؤں۔ بتائیے، علی ڈر گئے تھے؟ انہوں نے یہ بھی بکواسات لکھی ہوئی ہیں کہ 2 ایسی عورتوں کے اوپر، اب وہ بات بھی، آج حالات یہ ہیں کہ وہ باتیں بھی بیان کرنا، حق بیان کرنا فرقہ واریت ہے، مسلمانوں کو حق بیان کرنا فرقہ واریت ہے، اور صحابہ کو تکفیر کرنا فرقہ واریت نہیں ہے۔ جو صحابی کو کافر کہہ دے، اور میرے بھائیوں، ایک عام مسلمان ہونا عام، اس کو کوئی بندہ کافر کہنا صحیح حدیث ہے۔ اگر الزام سچا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور ایک الزام جھوٹا ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ اٹھے اور کہ حضرت ابو بکر صدیق نعوذ باللہ یہ ہیں، عام مسلمان کو کافر کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن صحابی کو کافر کہنے والے کے خلاف بات نہ کرو، یہ فرقہ واریت ہے۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ ہمارے معاشرے میں ایک عرصے سے یہ آپ کو چیک کیا جا رہا ہے، آپ کے ضمیروں کو ٹٹولا جاتا ہے، تو انہیں رسالت کروائی جاتی ہے کہ کتنا کرنٹ باقی ہے، کتنی غیرت باقی ہے، کوئی ضمیر زندہ ہے یا نہیں، مقدسات کی توہین کروائی جاتی ہے، تو انہیں رسالت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو انہیں رسالت کی مجرمہ گرفتار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
गिरफ्तार भी हो गई, इल्जाम भी साबित हो गया, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, एसपी से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डाल के और क्रेडिट लिया जा रहा है जी आसिया मलूना को मैंने बड़ी स्ट्रगल और मेहनत से मजहबी तबके के चुंगल से बचाकर बाहर भगवाया। लानत है ये काम फहर का बात है कि तो इन्हें रिसालत के मुल्ज़िमों को तुम आज़ाद करवाओ। चेक किया जाता है कि गैरत जिंदा कि नहीं। उसके बाद मसाजिद की तौहीन, मसाजिद में डांस हो रहे हैं, मुजरे हो रहे हैं, आप FIR कटवाने चले जाएं, आप मुजरम हैं कि हमने फिरका वराना और इंतशार और फसाद फैलाया है। जो मस्जिद की तौहीन कर रहा है वो फसादी नहीं है, जो तौहीन रिसालत कर रहा है वो फसादी नहीं है। उल्टे ज़ाब्ते हो गए हैं, उल्टे ही ज़ाब्ते हो गए हैं। यानी जिसने इस्लामाबाद के अंदर दारुल हिलाफे के अंदर बकवास की है कि हजरत अबू बकर ऐसे हैं, वो फसादी नहीं है। उसको सेफ पैसेज दिया जाए, उसको एग्जिट दिया जाए, उसको रातों रात मुल्क से फरार करवा दिया जाए। 11 पर्चे पहले, 10 पर्चे बाद में, 21 पर्चों का मुल्ज़म हो, संगीत नौयत के हो, ECL कैसे क्रॉस कर सकता है? नहीं कर सकता जब तक ज़मीर ना मर जाए, जब तक गैरत ना मर जाए। लेकिन फिर भी एक बात याद रखो, इसमें अंदर एक खुशखबरी भी है तुम्हारे लिए। अल्लाह के फजल से उसका इस तरह का फरार और इस तरह का भाग जाना एक बात के ऊपर बय्यन दलील है कि ये मुल्क अबू बकर सिद्दीक का मुल्क है, किसी राफ़ी का मुल्क नहीं है। अगर अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ इस वतन के अंदर कोई बकवास करेगा, या जेल में जाएगा, या मुकदमात को भुगतेगा, या मुल्क से फरार हो जाएगा, और कोई हल नहीं है। ये समझते आप ये समझते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार ना हो, फिरका वरीयत ना हो, कानून हाथ में नहीं। मैं आपको अक्सर आप सुनते रहते हैं, हम कानून को हरकत में लाना चाहते हैं, कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। हम कानून को कहते हैं कि पकड़ो। कल आपने एक अदीमुशान फकीदुल मिसाल रैली यहाँ पे निकाली, क्या तकलीफ होगी इंतजामिया को? क्या आपका मुतालबा नाजायज है? 100% दुरुस्त मुतालबा है कि उस मलऊन को पकड़ा जाए, जिसके ऊपर पर्चा है उसको पकड़ना नहीं तो रोटी खिलानी है, और क्या करना है? हम आपसे यही मुतालबा कर रहे हैं कि आप उसको पकड़ें। हम फिरका वरीयत फैला रहे। अफसोस और दुख की बात यह है कि ज़ाब्ते पाबंदियों के उल्टे हैं। जो बंदा के कानून हरकत में लाओ वो फिरका वरीयत फैला रहा है, जो कानून तोड़े उसको नहीं पकड़ना। ये कहां से? कोई एक भी हुकूमत और इक़्तिदार में कोई साहिब शऊर और साहिब अकल बंदा है कि नहीं कि यह जल्दी के ऊपर तेल मत फेंके, जल्दी के ऊपर पानी फेंके, मुल्क के अंदर फिरका वरीयत की फिजा को खत्म किया जाए। आप बताइए, हमारे मुआशरे के अंदर शिया क्या सुन्नियों के साथ दीवार रख के रहते हैं कि नहीं? रहते हैं, अरसा दराज से रहते आए हैं। कोई फिरका वरीयत नहीं, कोई इंतशार नहीं। हमने मेहनतें की हैं कि फतवा तकफीर नहीं लगना चाहिए, मुसलमानों को काफिर नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस तरह के जाकिरों को, बदजुबानों को आप रिहा करके मुल्क से फरार करवा के ये बात अहले सुन्नत को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि ये 4th शेड्यूल अहले सुन्नत के लिए, ये नेशनल एक्शन प्लान अहले सुन्नत के लिए, ये पाबंदी के ज़ाब्ते अहले सुन्नत के लिए, और शिया काबर वो भी ये बात नोट करें, गौर करें, फिक्र करें। क्या इस तरह के अनासर को सपोर्ट करके वो अहले सुन्नत को ये पैगाम दे रहे हैं कि हर शिया राफ़िदी होता है, हर शिया। और एक बात मैं बताऊं, इन चंद बातों में अगरचे ये बात बहुत तलख है, बहुत तकलीफ दे है, अहले सुन्नत की रातों की नींदों को इन्होंने खराब कर दिया कि इस मुल्क के अंदर जिस वतन को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया, उस वतन के अंदर अब हम अबू बकर सिद्दीक का दिफा करेंगे? कोई बात बनती है। लेकिन एक खैर का पहलू ये है, जब हम कहते थे कि इनके अंदर ये गुस्ताखियाँ पाई जाती हैं, आप कहते थे मौलवी गलत बात कर रहा है, हमने तो कभी नहीं देखा। अब देख रहे हो, बदबकते उठता है, कहता है नफ्से अली
نفس علی اپنے بارے میں حضرت علی کی معاذ اللہ بکواس کی ہے اس نے کہ نفس علی نفس رسول بھی ہے اور نفس اللہ بھی ہے. امی عائشہ کے ساتھ جب جنگیں ہوئی تھی، امی عائشہ کا نکاح تو رسول اللہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن حضرت علی نے اس نسبت کو توڑ دیا تھا. کیسے توڑ دیا تھا؟ یہ حضرت علی نے کہا تھا میرا ایک رتبہ نفس رسول جیسا بھی ہے، میں عائشہ تجھے طلاق دیتا ہوں کیونکہ میں نفس رسول ہوں. معاذ اللہ. آپ بتائیے یہ جو بکواس اس نے کی ہے، اگر اسی کی بات کو مان لیا جائے، بالفرض ہے ہی جھوٹ، لیکن ایک لمحے کے لیے اگر مان لیا جائے تو اس بدبخت نے کیسی توہین کی ہے. امی عائشہ کو کہتا ہے نفس رسول بن کے طلاق دی ہے. معاذ اللہ. تو حضرت فاطمہ کے ساتھ تو نے علی کا کیا رشتہ بنایا ہے؟ تو نے توہین کی انتہا کی ہے، تجھے سمجھ نہیں آتی. اور توہین کر دیتے ہیں، توہین کر دیتے ہیں، اتنی سنگین توہین کرتے ہیں کہ آپ اور میں وہی نا جیلمی جہالوی کے چکر سے نکلیں. صحابہ کے بارے میں ضمیر ہم نے مار دیے. ان دو بدبختوں کی بکواس اور لغویات سن سن کے ہمارے ضمیر سو چکے. جی رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی. میرے بھائیوں آپ کو یہ بات بڑی معمولی لگتی ہے؟ ایک اہل سنت اٹھے، کوئی بدبخت اٹھے، معاذ اللہ، صرف مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کہ فاطمہ بنت رسول اللہ نہیں ہے بلکہ فاطمہ کے بابا وہ ہیں. بتائیے یہ نسب میں جو تحریف ہے یہ کوئی بندہ برداشت کرے گا؟ نہ اہل سنت کرے گا، نہ اہل تشیع کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. اور یہ بدبخت اٹھتے ہیں رسول اللہ کی باقی تینوں بیٹیوں کا نسب تبدیل کر دیتے ہیں اور انہیں کسی اور باپ کے ساتھ پکارتے ہیں. یہ رسول اللہ کی توہین نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے نسب میں تحریف نہیں ہے. انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اہل بیت، اور میرے بھائیوں دھوکہ ہے بنو امیہ اور بنو ہاشم کا جو دھوکہ ہے وہی اہل بیت کا دھوکہ تمہیں دیا گیا ہے. اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل بیت سے مراد صرف بیٹیاں، دماد، اولاد وغیرہ وغیرہ. میں ان کی بات ہی نہیں کرتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی لغت کے اندر بھی، ہماری لغت تو اتنی صریح ہے اس معاملے میں، آپ سے کوئی بندہ پوچھے آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے تو اس سے مراد بیوی ہوگی. ہمارے معاشرے میں تو صرف بیوی لی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر بچیاں بھی ہو سکتی ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے؟ عورت سے پوچھا جائے آپ کے گھر والے کا کیا حال ہے. یعنی جو گھر والی ہے، جو گھر والی ہے وہ اہل بیت نہیں ہے، اور جو دماد ہیں ہم تو مانتے ہیں اہل بیت ہے کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا سر آنکھوں پہ. لیکن یہ کون سی لاجک اور منطق ہے؟ اللہ رب العزت کلام حمید کے اندر سورہ احزاب میں سارے صیغے مؤنث کے استعمال کر رہا ہے ازواج مطہرات کے لیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. یہ سارے کے سارے صیغے مؤنث کے. اس کے بعد اللہ کو کیا آیت لے کے آئے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کی گھر والیوں، اور علی وغیرہ بھی شامل ہیں، حدیث کی وجہ سے مانتے ہیں اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی دور کرنا چاہتا ہے. یہ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہاں تک ازواج سے خطاب تھا، اس کے بعد خطاب اچانک کنورٹ ہوا اور صرف علی، فاطمہ اور اولاد تک رہ گئے. اگر ان کی یہ بات بالفرض مان لی جائے تو اس آیت کے بعد جو خطاب ہو، خطاب عام ہو، اللہ تعالیٰ پہلے بھی مؤنث کے صیغے استعمال کر رہا ہے. یہاں پہ یہ ٹکڑا نازل ہوا، اس کے بعد پھر کلام شروع ہوا. کیسے ہوا؟ وَذْكُرْنَا، پھر مؤنث. اور اس کی ایک اور دلیل سن لیجئے، یہاں پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. سورۃ ہود کے اندر اللہ رب العزت حضرت سارہ سے مخاطب ہوا. وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے. اینڈ بات جہاں تک آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو اولاد کی بشارت دی. حضرت سارہ حیران رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل کی؟ اتعجبین من امر اللہ. کیا اللہ کے حکم پہ، اللہ کی دین پہ، اللہ کی عطا پہ تعجب کا اظہار کرتی ہے؟ رحمت اللہ و برکاتہ
علیکم اہل البیت، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ ابراہیم کے گھر کے اندر اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی، اور اہل بیت اگر کوئی تھا تو کون تھا؟ بیوی۔ اگر بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں تو کون اہل بیت میں ہیں؟ ایسے فاسق ہیں، ایسے فاجر ہیں، جھوٹی روایات تو بنائی ہوئی ہیں، لیکن یہ حیا نہیں کرتے کہ وہ جو قبر تک کا ساتھی بن گیا، جو قبر میں بھی ساتھ پڑا رہا، اس کے بارے میں ہردہ سرائی اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے ہمیں خاندان سے محبت ہے۔ اللہ کی قسم یہ بھی جھوٹ ہے۔ نبی کے 3 سسر، تینوں ان بدبختوں کے نزدیک برے۔ ابو بکر سسر ہیں، عمر سسر ہیں، ابو سفیان سسر ہیں۔ حضرت ابو سفیان کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا، جیل میں جہادوی کی وجہ سے۔ تینوں سسر برے، یہ خاندان سے محبت ہے۔ تینوں بیویاں عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، معاذ اللہ بری، یہ خاندان سے محبت ہے۔ دماد عثمان برے، یہ خاندان سے محبت ہے۔ تم نے رسول اللہ کے خاندان کا کون سا حق ادا کیا ہے؟ ویسے بس نام کے دعوے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔